إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بحمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں، ایک واقعہ میرے ساتھ جو زیادہ تر مشکل تھا اور زیادہ سیریس مریض کا تھا وہ میرے ساتھ ایک پیش آیا ہے. میرے ایک دوست تھے چچا وطنی کے، ان کی بیگم تھی، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ میرے دوست کی بیگم، اس کو اتنا بخار ہوا، اتنا تیز بخار ہوا کہ اس کو بخار کی وجہ سے جھٹکے لگے اور جھٹکوں کے ساتھ وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی اور اس کی زبان سکڑ کر تالو کے ساتھ لگ گئی اور منہ کھل گیا. وہ ایسی کیفیت میں لے کر ڈاکٹروں کے پاس جاتے، کبھی ساہیوال، کبھی جی چودھری، کبھی ملتان، کبھی لاہور، کبھی کہیں، کہیں. سب ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا. کسی کو سمجھ نہ لگ رہی کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا واقعہ ہے، کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. پھر وہ اس دوست نے مجھے فون کیا کہ قاری صاحب یہ معاملہ بنا ہے میری بیگم کے ساتھ. تو میں نے اس سے علامات پوچھی. جب علامات پوچھی تو اس نے مجھے جو علامتیں بتائی تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جادو ہے. جادو کے علاوہ کوئی اور بیماری نہیں ہو سکتی. ہاں، اس سے میں نے اپنے دوست سے وہ علامات پوچھی جو اس نے مجھے علامات بتائیں، اور میں آپ کو وہ علامات آپ کو بھی بتا سکتا ہوں اور آپ اپنا خود بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہ علامات آپ کے اندر تو نہیں ہیں. کیا جادو آپ کے اندر تو موجود نہیں ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں رچ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے؟ وہ علامات کیا ہیں؟ سر میں درد رہنا، کندھوں پہ وزن رہنا، پٹھے کھینچے رہنے، کمر میں درد رہنا، دل گھبرانا، معدہ خراب رہنا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، بخار ہونا، جسم سے سیک نکلنا، آنکھیں باری باری رہنا. اس طرح کی یہ مشہور علامات زیادہ تر ہیں. یہ اس کے علاوہ اور بھی کافی ہیں لیکن یہ عام مشہور علامات ہیں. اچھا، اصل بات یہ ہے کہ وہ دوست کو میں نے فون کیا تو اس نے کہا کہ قاری صاحب آپ جو ہے نا وہ ادھر آ جائیں. تو میں نے کہا نہیں، آپ اس کو لے کر ساہیوال آؤ. تو اس نے کہا، دوست نے کہا کہ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو ساہیوال لے کے آؤں اپنی بیگم کو. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. تو دوسرے دن جمعے کا دن تھا تو میں نے جمعہ پڑھا اور چیچا وطنی واپس چلا گیا. تو میرے دوست اڈے پہ کھڑے تھے، انہوں نے مجھے لیا اور لے کر اپنے گھر چلے گئے. تو میں نے جا کر دیکھا تو مریض کے پاس اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میت کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو اٹھایا کہ بھائیو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ادھر، چلو اپنے گھر چلو. میں اپنے مریض کے پاس بیٹھ گیا، وہاں پر قرآن پڑھا. الحمدللہ قرآن پڑھا اور قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور اس کو اتنے تیز جھٹکے لگے جو 12 دنوں سے کومے میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور ہوش میں آ گیا. پھر اس کو میں نے زیتون اور کلونجی کا تیل پلایا اور دم مکمل کیا. تو الحمدللہ اس کی زبان بھی کھل گئی اور وہ بالکل صحیح بولنے لگ گیا اور اس نے کھانا بھی کھایا اور باتیں بھی کی. یہ واقعہ ہے جو میرے ساتھ اتنا شدید قسم کا اور سخت بیماری کی حالت میں یہ اس طرح کا مریض میرے سامنے پیش